یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہا جاتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ اولاد کے سر پر باپ ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد بے سہارا ہو جاتی ہے۔ تو دین اسلام نے یتیموں کا احساس کرنے کا ذہن دیا، یتیموں کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے کے فضائل بیان فرمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا درس دیا تاکہ ان بے سہاروں کو سہارا مل جائے اور یہ بھی معاشرے میں رہ کر ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتوان اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ اس آیت کریمہ میں یتیموں کے سرپرستوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ کریم سے ڈریں اور ان کی یہ سمجھ کر پرورش کریں کہ اگر ہمارے بچے یتیم رہ جائیں اور کوئی دوسرا ان کی پرورش کرے تو وہ کیسی پرورش چاہتے ہیں، تو ایسی ہی پرورش وہ دوسرے کے یتیموں کی کریں۔ یہ آیت کریمہ اخلاق کی بہترین تعلیم ہے کہ ہمیشہ دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو اپنے ساتھ پسند ہے، اور جو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا یتیم